قبر اطہر میں، جیسا کہ بعض صوفیاء کرام کی رائے ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرائی جائے گی۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قبر میں جو تیسرا سوال فرشتے پوچھیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل یا فی حق ھذا الرجل، یا سمپل لفظوں میں من نبیوں کا، کہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو اس وقت کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرائی جائے گی، یا پھر آپ کے ذہن میں آپ کے نبی کا جو تصور ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو کس کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتا تھا۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آپ کے خیال میں، تصور میں تھا، ان کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تو کس کو نبی اور رسول مانتا تھا، تو مردہ قبر میں جواب دے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتا تھا، اور میرے نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک منٹ کے لیے یہاں رک کر ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت جی ثانی حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قبر میں جو سوال ہوگا، من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوال ہوں گے۔ یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب کون بندہ دے سکے گا، اس کے بارے میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ فرماتے تھے کہ جو دنیا میں اپنے رب کو، اپنے اللہ کو رب بنا کر اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی، رہنما اور رہبر بنا کر، سمجھ کر زندگی گزار رہا تھا، قبر میں وہی تینوں سوال کا جواب صحیح دے سکے گا۔ اور جس نے دنیا میں رب کو رب بنا کر نہیں، دین اسلام کو دین بنا کر نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا مقتدی اور اپنا رہنما اور اپنا رہبر بنا کر زندگی نہیں گزاری تھی، قبر میں وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ سوچنا چاہیے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں، کیا ہم نے اپنے اللہ کو اللہ سمجھا، رب کو رب سمجھا، اور رب کو رب سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہم نے دکان کو رب سمجھا، ہم نے کاروبار کو رب سمجھا، ہم نے کسی اور کو رب سمجھا، یا واقعی ہمارے دل میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری زندگی میں ہمارا رب اللہ ہے، اور دین اسلام کو ہم نے دین سمجھ کر زندگی گزاری، یا صرف یہ زبان سے تو کہا لیکن عملی زندگی میں اسلام نہیں تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے میں تو نبی تھے، لیکن عملی زندگی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کوئی رہنمائی اور رہبری ہم نے حاصل نہیں کی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا انسان قبر میں فرشتوں کے ان 3 سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا قبر میں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل یا من نبیوں کا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی تمہارے نبی کون تھے، تو اس وقت اپنے ذہن میں یا اپنے عمل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہوگی تو وہ جواب تو دے دے گا محمد الرسول اللہ۔ یا پھر جہاں آپ کو دفن کیا جا رہا، وہاں سے لے کر مدینہ شریف تک سارے حجابات اور سارے مانعات، سارے پردے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا جائے گا،
اور کہا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا سمجھتا ہے اور ان کو کیا سمجھتا ہے، تو مسلمان جب ان کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہوں، اور اگر ان کو نہیں پہچان سکا کہ زندگی کسی اور راستے پر گئی تو وہ کہے گا کہ مجھے تو نہیں معلوم، تو کیا ہوگا؟ قبر شریف میں دکھایا جائے گا یا آپ کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس بارے میں اختلاف ہے ائمہ کرام کا۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے صرف ذہنوں میں جو آپ کے ان کے بارے میں خیالات ہے وہ پوچھا جائے گا، اور صوفیہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرایا بھی جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا سمجھتا ہے اور ان کو اپنا کیا کیا سمجھتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ سے میں نے ایک نہیں، کئی بار حضرت کو روتے ہوئے یہ جملہ فرماتے ہوئے سنا کہ پیارو، حضرت تو ایک خاص انداز سے فرمایا کرتے تھے پیارو، داڑھی رکھ لو، خدا نہ خواستہ قبر شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا جب، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس شخص کو تم کیا سمجھتے ہو، اور اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور تم سے پھیر لیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اپنا چہرہ انور دکھانے سے انکار کر دیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ لہذا ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ، اس سے مسئلہ تو اپنی جگہ، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ، میری مراد سیدی مرشدی مولائی قطب الاقطاب حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ ہے، کہ حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ کا بھی یہی گمان تھا اور خیال تھا کہ قبر میں ہر انسان کو اپنی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔